السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ سیدہ بخاری اور آپ سب کو اپنے چینل تعلیم القرآن آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق نمبر 8 میں ہم نے القاب الحروف کے پہلے 3 القاب پڑھے تھے، جن میں سے جوفیہ، ہوائیہ اور حلقیہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 9 کی طرف، جس کا عنوان ہے القاب الحروف کے بقیہ القاب۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واصلح حیاتی قرآن۔ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9 میں ہم سیکھیں گے القاب الحروف کے بقیہ 7 القاب۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 9 کی طرف، جس میں ہم سیکھنے والے ہیں لقب نمبر 4، جس کا نام ہے لہویہ۔ چوتھا لقب حروف لہویہ ہے، جس میں قاف اور کیف حروف ہیں۔ ان کو لہویہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لحاظ سے نکلتے ہیں، جس کو اردو زبان میں کوا کہا جاتا ہے، جو کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو زبان کے آخر میں حلق کے اختتام پر اوپر کے حصہ میں ہے۔ جو خارج میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ زبان کے نچلے حصے کو نرم تالو سے جوڑتے ہوئے ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ پانچواں لقب شجریہ ہے، یعنی حروف شجریہ جیم، شین، یا ہیں۔ ان کو حروف شجریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شجر فم سے نکلتے ہیں، یعنی زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کے درمیان کشادہ حصہ کو عربی میں شجریہ کہتے ہیں، یعنی زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کو جوڑتے ہوئے ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ چھٹا لقب ہمارا نطعیہ ہے۔ اس کے 3 حروف ہیں تا، دال، طا، اور ان کو نطعیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نطع یعنی کھدری جگہ کے پاس سے ادا ہوتے ہیں۔ نطع تالو کے اوپر کا حصہ اور دونوں مسوڑوں کے درمیان میں وہ کھدری جگہ ہے جو کھال کی طرح ہوتی ہے، جس میں چٹائی جیسی لکیریں ہیں، اور یہ جگہ انگلی سے آپ چھو کر محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ اور مخارج میں ہم نے پڑھا تھا کہ تا، دال، طا جو ہے زبان کی نوک کو اس کھدری جگہ سے جوڑتے ہوئے ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ 7واں لقب ہمارا لثویہ ہے، اور یہ 3 حروف ہیں ثا، ذال، وا، اور ان کو لثویہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لثا کے معنی مسوڑے کے ہیں، اور چونکہ یہ حروف مسوڑوں کے پاس والے اندرونی کنارے سے نکلتے ہیں، اس لیے ان کو لثویہ کہا جاتا ہے۔ ان کا مخرج آپ کو معلوم ہے کہ زبان کی نوک کو لثا سے جوڑتے ہوئے ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ 8واں لقب ہمارا اصلیہ ہے، الف سین اصلیہ ہے، اور یہ حروف بھی 3 ہیں، زا، سین، صاد، یعنی زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے کنارے سے جڑے تو تب ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ان کو اصلیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصلیہ عربی میں سیٹی کو کہتے ہیں، چونکہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اس لیے ان کو اصلیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 9 لقب ذلقیہ ہے، اور یہ حروف را، لام، نون، 3 حروف ہیں را، لام، نون، اور ان کو ذلقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اور ذلقیہ کو عربی میں نوک کہا جاتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف ذلقیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 10 اور جو آخری لقب ہے ہمارا مخارج الحروف کا، وہ لقب ہے شفویہ، اور یہ 4 حروف ہیں، اور آپ کو پتہ ہے شفویہ ہونٹوں کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے، اور یہ حروف با، فا، میم، واو، یہ 4 حروف ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے القاب الحروف کے بارے میں سیکھا ہے کہ تمام حروف کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، اور ان تمام حروف کے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور وہ جو 10 القاب الحروف ہم نے سیکھے ہیں وہ آپ اسکرین سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حروف جوفیہ، حروف ہوائیہ، حروف حلقیہ، حروف شجریہ، حروف نطعیہ، حروف لہویہ، حروف اصلیہ، حروف لثویہ، حروف ذلقیہ اور حروف شفویہ۔
آج کے سبق کا خلاصہ میں یہیں پر کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس کار خیر سے مستفیض ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔